قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی صبر نہیں کیا اس نے،
پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے۔ وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو۔ مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے۔ تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی۔ تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے۔ بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے۔ تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے، اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے
کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی ہے، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا. پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو وہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر. تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے.
तो उसूल तो ये है कि जहां शौहर चाहता है वहां रहे, उसूली बात तो ये है, क्योंकि जब रुखसत होके आ गई है वो ससुराल की अमानत है ना। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी बीवी मेरे वालिदैन के साथ रहे, यही हमारा कल्चर है और शरीयत में इसके नाजायज होने की कोई दलील भी नहीं है। और मियाँ बीवी के बहुत से मामलात उर्फ मुतय्यन करता है, तो हमारे उर्फ में यही होता है कि बीवी फिर ससुराल में रहती है, रुखसत होके आ गई है वो। तो इसमें असल हुक्म तो यही है कि शौहर जहां चाह रहा है वहां रहे। अगर शौहर चाह रहा है कि मेरे माँ बाप के साथ रहो, तो फिर औरत को जायज चीजों में शौहर की इताअत उस पर लाजिम है, उसको चाहिए कि वो शौहर के वहां रहे जहां उसके माँ बाप है। लेकिन अगर वाकई ससुराल में उस पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा बेपर्दगी हो रही है एहतियात के बावजूद, या खुदा न ख्वास्ता जवान देवर है, खतरा है, खुदा न ख्वास्ता आमतौर पे हमारे मुआशरे में ऐसा खतरा होता नहीं है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, लेकिन बाज दफा खतरा भी होता है, देवर जवान है, खतरा है, ज्वाइंट फैमिली है, तो फिर औरत ससुराल में नहीं रहेगी, फिर वो शौहर की गैर मौजूदगी में अपने वालिदैन के घर रहेगी। फिर ऐसी सूरत में शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी को फोर्स ना करे, अपने देवरों के साथ रहने पर मजबूर न करे, उसमें फितने का अंदेशा बहुत ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम वो मौत, यानी मौत की तरह देवर को करार दिया गया है एहतियात के मामले में। तो मैं देवरों पे बदगुमानी नहीं कर रहा कि बहुत से देवर भी बयान सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ये बना के पेश कर दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। आपके अलावा की बात कर रहा हूं, जो मेरा इस वक्त चैनल देख रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। लेकिन बहरहाल एहतियात जरूरी है, शौहर दूर हो, जवान भाभी हो घर में और देवर भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में खैर गालिब है। लेकिन कहीं भी फितने का अंदेशा होगा तो वहां पर फिर औरत अपने वालिदैन के साथ रहेगी। घर को तबाह करना हो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, बेहतरीन पैकेज है मेरे पास। घर को तबाह करना हो मैं बताता हूँ, आप इसके बाद तलाक एसोसिएशन खोल सकते हैं। आप घर को तबाह करना हो तो भी इस्लाह का लेबल लगाया जाए। अल्लाह ने घर को सीधा रखने के लिए एक उसूल बता दिया, वो अल्लाह वाला उसूल हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा ये जो मियाँ है, जिसको मियाँ कहा जाता है, ये कमबख्त, जैसे मुल्क का एक सरबरा होता है, वो अच्छा हो बुरा हो आपने इताअत किसकी करनी है? उस सरबरा। अब हम लाल बत्ती पे सिग्नल तोड़ दें, बोलें कि हमारे सदर ममलिकत चूंकि सरदारी हैं और किसी को वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी इख्तलाफ हो सकता है, तो ये दोनों हमारे हुक्मरान है, मैं इनके कानून को मानता ही नहीं, लिहाजा मैं रियासत को मानता ही नहीं, मैं लाल बत्ती तोड़ता हुआ जाऊंगा। तो ये लॉजिक की बात होगी? भाई रियासत अच्छी हो बुरी हो, आपने इंतजामी चीजों में हुकूमती लॉ को फॉलो करना है आपने। तो घर भी एक इस्लाम कहता है कि स्टेट है, एक रियासत है। मियाँ कभी अच्छे होते हैं, कभी मियाँ बुरे होते हैं, लेकिन सरबरा रहता है वो कमबख्त। औरत ये कह के अपने शौहर की इताअत से जान नहीं छुड़ा सकती कि मेरा मियाँ अच्छा नहीं है। चलेगी भाई घर में किसकी? मियाँ की। अब खवातीन को इस्लाह के नाम पे फसाद में डाला जाता है। नहीं, ये क्या लगता है तुम्हारा, जितने इसके हुकूक हैं उतने ही तुम्हारे हुकूक हैं। बहुत सारी चीजों में रुकावट है, बहुत सारी। मैं एक का नाम लूंगा ना तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसकी। बास केस हमारे पास आते हैं, बेगम साहिबा ने शौहर को 10 साल हो गए करीब ही नहीं आने दी। भाई करीब ही नहीं आने दिया उसको, क्योंकि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बेगम में, उसको ख्वाहिश ही नहीं है, तो वो मियाँ घूम रहा है, वो जिना भी नहीं करता। बेगम ने कहा दूसरी शादी कर लो, कह रहे मेरे पास पैसे ही नहीं है ना, मुझे कोई रिश्ता देगा ना, मेरे पास घर का इंतजाम है। तो अब बताओ सोसाइटी में फसाद, घर में फसाद होगा कि नहीं होगा? फिर वो गुस्से में आके बेगम को थप्पड़ मारता है, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देख रहे हैं मेरा बाप मेरी माँ को बोलो मारता है। फसाद बेगम मिचा रही है, बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम मियाँ हो रहा है। वो कह रहे भाई मैं जिना की तरफ जा रहा हूँ। अगर औरत थोड़ी कुर्बानी दे दे, जो शरीयत ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द बीवी की तरफ आना चाहे तो हदीस का मफहूम है बीवी के पास उसको रोकने का राइट बोलो नहीं है। कोई बीमारी हो तो एक अलग बात है। तो ऐसा फसाद घर में, बेटे बाप के बागी हो गए, बच्चियां बाप की बागी हो गई। वो बेचारा सारी जिंदगी कमा कमा के खिलाया, घर बनाया, गैस बिजली का बिल दिया, शेल्टर दिया, और आखिर में जलील भी खुद ही हो गया। यही मामला उल्टा भी होता है, उल्टा भी मामला होता है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे लगाया, बेसिक नान नफका कौन देगा औरत का? बोलो मर्द देगा। घर में बात करेगा, तमीज से बात करेगा। बाज लोग घर में जब आते हैं तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया, बेसिक नान नफका नहीं उठा रहे, बेगम का जेवर बेच के बोलो खा गए। अब जब घर में लड़ाई होती है, चीखो पुकार, तो फिर इस्लाम ने जो शोहर को हुकूक दिए वो पेश करना शुरू कर। इस्लाम ये कहता है कि औरत शोहर के सामने मत चीखे। जैसे एक टिकटॉकर का भी आया है ना, एक टिकटॉकर का आया है अभी बयान, अपनी बीवी को मीडिया पे बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम ने में 4 शादियां फर्ज हैं। अगर वो 4 शादी का लफ्ज इस्तेमाल ना करता ना तो मैं ये बात अभी आपके सामने ना करता, लेकिन वो 4 शादियों को बदनाम कर रहा है। कहते इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं और मेरी बीवी क्योंकि बहुत सादा है, बहुत देसी है, मुझे उसमें रगबत नहीं है, और ऐसी है और वैसी है, फलानी है, डिमकानी है, लिहाजा मैं इसको तलाक देके 4 शादियां करूंगा। किसी मॉडर्न से किस कदर बेगैरती है अपनी बीवी को मीडिया के सामने जलील करना। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मेरे खाते में ना डाला जाए कि मुफ्ती साहब के 4 शादियों पे बयानात का ही असर है। ना 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 ना, ये ठरक है जिसपे लेबल किसका लगाया जा रहा है? 4 शादियों का। जब भी कोई मीडिया पे आके शौहर अपनी बीवी को जलील करे या औरत अपने शौहर को, तो ये मत देखा करो इनमें सही कौन है गलत कौन है, ये इल्जाम सही है गलत है। आप उनसे बोलो
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور 4 کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو. اسلام جب 4 کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی؟ اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے گا. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا, یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1 لاکھ روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1 لاکھ روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1 لاکھ ہیں. اب 1 لاکھ روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہے, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے, وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا؟ یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا. ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے, تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا. چلتی کو گاڑی کہیں, آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں ہے. اور تند مال جو خوب دودھ کو پکا پکا کے اس کا جو کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے؟ یا جی جائز ہے, لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے, بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں, بہت پھیل رہا ہے. اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا, عورتوں سے پھیلتا ہے, خوب سمجھ لیں. زنا مردوں سے نہیں پھیلتا, زنا کس سے پھیلتا ہے؟ عورت سے. مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا,
بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے, وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی, اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے. لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا, بے پردہ ہو گئی, مردوں سے گپ شپ لگانا, اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں, وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے, جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا, تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے, تو پھر بچنا, پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی, مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے, تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے, یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے. کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی, چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو, وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو, عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو, یار کیا نیک عورت ہے, ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے, وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل. بولے نا قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی. بھائی یہ تو نارمل ہے, یہ تو ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے, پھر تو زنا اتنا پھیل جائے. کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا, ہر دوسری عورت, تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی, وہ نہیں کرائے گی لفٹ, اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے. کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا, 100 کو دعوت دے گی, ایک شاید بچ جائے, 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ. لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک ریپلائی کرے, 99 بھاگ جائیں. سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا, بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد. کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی, وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی. یہ عورت کی نیچر ہے, وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی. مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے, دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا. لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے, انٹی گزری یار نظر کیسے جھکائیں, یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب, کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت, وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ, وہ کہتی کیا ہے اس میں. تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا, اس کو روب کے پردے ڈال دیے, مردانہ وجاہت ڈال دی ہے, جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی. عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر, پھر وہ پاگل ہو جائے گی. نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے, مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے, تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے, اس کو پڑھنے میں, اس کو نا اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت. تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے, بھائی یہ آدمی مکھنچو ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے, یہ بہت. اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے, ختم. جب حیا ختم ہو گئی نا, تو پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہے نا, میں نہیں سناتا ممبر سے, اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا, لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ, آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے. میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خامخواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں, آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے, یا تو آپ غیرت ختم کر دو, یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, نہیں کر رہی, میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہمارے یہ کوئی تکیہ نوس ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا. یہ گھٹیا سوچ کے وہ لڑکی نے اس سے بات, میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے, یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں. اصل کیا ہے, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, بتا دوں, تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن کچھ تو ٹچ دوں پتا چلے ہو کیا رہا ہے.
نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے، نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہیں کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہو، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے، جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی، بس. سمجھ رہے ہو؟ ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھتے ہو؟ با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، جاب کی اجازت دی ان کو، آپ جائیں جاب کریں، وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ویڈیوز بن رہی ہیں، فحش ویڈیوز، چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ، پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دیتی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق، مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا، بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے. اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو، مرد کو، کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو؟ جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے، ہندو سے زنا کر رہی ہے، بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے، لہٰذا تجھے طلاق دینے کا حق ہے، ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے، بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے. جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے، عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی، اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں، لیکن ہمارے ملک کا قانون، ہماری عدالتیں، ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں، کوئی کنٹینر نہیں، کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد، کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. یار یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا. تم بیٹھ کے تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے، تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا. عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے، کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی، وہاں بھی خاموشی ہے. تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم؟ کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی؟ تم چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے، میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے، چاہے وہ زنا کر رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے، وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا، عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ، شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی، اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ، ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے، 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے، اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے، حرام بچے پیدا کر رہی ہے. اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے، اس کو مہر بھی دو گے، اسی حرام خور کی گود میں، اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی، آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی. سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے، وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی، پھر فوراً تیسری شادی کرے گی. وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے. اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو. اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا. پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا، میری سمجھ سے بالا تر ہے. کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں، لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی، نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا، وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے. وہ قادیانی ہے، وہ یہودی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے، وہ یوں ہے، وہ فلاں، وہ یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے، ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی، ان کو
ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے ان کی بیٹیاں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں, کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو, جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو, ویڈیو بنا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا. بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے, اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو, آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ, ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو, وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی. چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا, کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں, 28 سال کے بعد, اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں, تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ وہی جانتا ہے, وہی جانتا. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں, وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے. اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہے نا. اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے بولو نا شادی کا, بہت زیادہ شوق ہے, ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن ہو, ایکچولی ہو یہ, اور ایکچولی ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا تقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے, سمجھ رہے ہو نا یار. ایک ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہے, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈز نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس کی بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا, ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا, تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے, کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے؟ اور بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے, یہی آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو, گنوار ہو, دیہاتی ہو, زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, میاں کو بیوی کے بارے میں, عورت کو شوہر کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں, لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی تھی, سارا دن, یورپ کی بات کر رہا ہوں, سارا دن موبائل پہ. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے, میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے, باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم کچھ تو بولو نا, کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں, لگی ہوئی ہے کس پہ, موبائل پہ. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. تھپڑ کیا لگانا تھا, پولیس آئی ہے, پولیس بیٹی کو لے کے گئی. پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی, وہ ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے, بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی ملی, دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی.
وہ گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے, میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے مزے, بہت اچھا کنٹری ہے نا, بڑا انوائرمنٹ, بیماریاں نہیں ہیں, یہ وہ ٹوپی ڈرامے. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں. وہ ہو سکتا ہے یورپ سے کسی کو غصہ آ جائے, مفتی صاحب آپ نے, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے, ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, ایکچولی اتنی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے کو بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا, بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں, لیکن ایک سال میں ایک آدھ دفعہ, ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں ایک دفعہ, میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے, پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات. میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی, بڑے بھائی نے مارا, اور مارا بھی پائپ سے, اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دور حدیث کر چکا تھا میں, میری عمر ہوگی 25 سال, اس وقت مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں. کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی, گوشت ووشت بہت پڑا ہوا تھا مجھے واقعہ بھی یاد آ, تو گوشت نا صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا, میں تھک گیا ہوں. ان کو کوئی غصہ آیا ہوا تو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا. پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھاڑ کوٹ دیا پکڑ کے. اب ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اس وقت تو برداشت کر لیا, پٹ گئے. جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو کہ بھائی بلائیں ان کو, پوچھیں کیوں مارا ہے. تو ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں, سال میں. انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں ایک دفعہ بلا وجہ مار دے, یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں, ورنہ بڑا بھائی کس بات کا بھائی. وہ وجہ کسی وجہ سے تو پولیس بھی مارتی ہے, کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بڑے کا مطلب ہی ہے یار ایک دفعہ میٹر گھومنے کی اس کو اجازت, کیونکہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو, لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں یار تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے, لاوارثوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کام بھی وہی آئے گا وقت پہ. تو لیکن آپ دیکھو باپ کو, وہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے, باپ اس کو ایک تھپڑ, باپ اس کو موٹیویٹ کرے گا, بیٹا دیکھو ایکچولی موبائل کا استعمال سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ, اس کی ریز, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح سے اس کو نا بچے کو کیا کرو, سمجھاؤ. محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تھپڑ سے, اب بہت نرم لہجے میں اس کو سمجھاؤ. وہ گھنٹہ وسالہ وہ بیٹھ کے بچوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. ہمارا بچہ, میں نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا بچے پہ, اس کو ہم روزانہ موٹیویٹ ہی کر رہے ہوتے تھے, بیٹا دیکھو ایکچولی اسکول نہیں جاؤ گے تو کیسے پڑھو گے, بڑے آدمی کیسے بنو گے. گھنٹہ سمجھایا, وہ ہر صبح ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے نا. چترول بنتے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, ہم نے لگا دیا چترول, اس کے بعد جا رہا ہے الحمدللہ. اس کے لیے بھی مفید, ہمارے لیے بھی مفید. ہمارے ابا نے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں مارا ہے, اور اچھا ہوا ہمارا نہیں مارا ہوتا, ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہماری عادت تھی شام کو نا ہم کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے تھے, ٹائر نہیں ہوتا وہ ٹائر, اب تو بچے پب جی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو سارے کھیل کھیلے ہم نے. ہم کیا کرتے تھے, وہ سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے نا, اس پہ لوہے کا ایک ہک بنا کے اس ٹائر کو نا ایسے یوں کر کے محلے گلی میں گھما رہے ہیں. بڑا مزہ آیا بھائی, اتنا مزہ آیا, گھماتے 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 رات دیر ہو گئی. ابا پریشان ہی, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے یار. اور پھر وہ لڑکے بھی جن کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے وہ بھی ذرا اوباش قسم کے لڑکے, سارے بدماش ٹائپ کے. ابا نے مجھے 2 دن 3 دن منع کیا, بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ آپ, اب مزہ ہی ایسے بدماشوں کے ساتھ آتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی یار, کیا باتیں کریں گے, ان کے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے, ان کے پاس قصے کہانیاں بدماشیاں. ابا کو ڈر تھا کہیں نشے وشے میں نہ لگ جاؤ بھائی, ہر طرح کے لوگ. تو 1 دفعہ 2 دفعہ, تیسری دفعہ میں مجھے یاد ہے, میں جب گھر آیا تو میرے سفید کپڑے تھے بالکل کالے ہوئے تھے مٹی سے, مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے, میں چپکے سے جا رہا تھا, ابا نے بلا لیا, اور الحمدللہ طبیعت سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیا. اس وقت تو بہت برا لگا یار, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن موٹیویشن سے نہیں, ہر چیز نہیں ہوتی. تو شریعت کا بھی حکم ہے, اگر موٹیویشن ہی کافی ہوتی تو کسی بھی کنٹری میں پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے پھر, ہے بھائی. گورنمنٹ موٹیویٹ کرے نا پبلک کو کہ لال بتی مت توڑو, اور دیکھو ایسے چلو, ایسے کچرا مت پھینکو. بھائی فائن ہے. یہ ہانگ کانگ جو اتنا نیٹ کلین مجھے نظر آیا, میں حیران یار, اتنا ہانگ کانگ کے اتنا صاف. پتا چلا بھائی یہاں ذرا سا کچرا پھینکو, ایسی طبیعت سے فائن لگتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی فائن نہیں ہے, موٹیویشن ہے. صفائیوں پہ بیانات, اور محکمہ صفائی والے بھی صرف بیانات ہی کر رہے ہیں محکمہ صفائی پہ, وہ بھی صفائی نہیں کر رہے. تو یہ کہاں دیکھ لو حشر کیا ہوا ہے گٹر کے ڈھکنوں کا, اور سب یہ تو اللہ کا حکم ہے سختی کرنا, ہاں بلا وجہ کی سختی نہ ہو. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو, عورت کو ماتحت بنایا ہے شوہر کا, حکم دیا ہے اس سے اچھا سلوک کرو, اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, محبت سے رہو. لیکن اتھارٹی دی ہے کہ ایک حد تک ہے. اگر یہ لمٹس کراس کر رہی ہے, شریعت نے آپ کو سختی کی اجازت بولو دی ہے. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, میری بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, آ نہیں رہی,
تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے تو آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ہاں بھائی اپنی مجھے تسلی ہو جاتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ غلط نہیں ہے. کہہ رہے پھر بھی نہیں آ رہی, تو میں کہتا ہوں پھر اب آپ کا قصور ہے, کیونکہ اب آپ تمیز سے لانے کی کوشش کر رہے ہو, اور تمیز مارکیٹ میں ہر جگہ بولو چلتی ہے. اب تمیز نہیں ہوگی, اب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرو. اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدماش ہیں, گھر اجڑ گئے تھے ان کے, انہوں نے بدماشی کی, خوشی خوشی میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں. داماد بھی اس طرح بعض دفعہ تمیز سے نہیں قابو آتا, بدتمیزی کرنی پڑتی ہے تو قابو آ جاتا ہے. تو اصل تو شریعت میں محبت اور تمیز ہی ہے, لیکن ایک حد تک ہے, اس کے بعد تمیز بولو نہیں چلتی. پھر یہ ہے کہ بھائی وہی تو تبھی بیچارے نے ایک پرچہ لکھ کر دیا نا پچھلے ہفتے کہ مفتی صاحب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا تھا, میرے اخلاق بہت اچھے ہو گئے تھے, آپ کا بیان سن کے میرے اخلاق کیا ہو گئے ہیں, خراب ہو گئے. تو جب اس طرح کی باتیں سنے گا تو اخلاق, تو یہ ہر جگہ بد اخلاقی فٹ کرنے کی نہیں ہے, اصل محبت ہے, اصل اخلاق ہے. لیکن کچھ بعض دفعہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, تو وہاں کیا ہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, ورنہ گھر برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر. تو تھوڑا سختی, ان چیزوں میں سختی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بیگم گھر کی, میں نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی تو اچھی ہوتی ہے لڑکی, لیکن پہلے دیکھو گھریلو بھی تو ہے کہ نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہو وہ گھریلو ہو, ہوم میکر, گھر کو سنبھالنے والی, گھرداری والی, بچوں کو پالنے والی, با حیا با پردہ. اللہ پیغمبروں کے لیے حیا والی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں, حیا والی عورتوں کا. پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, وہ خود بدکار نہیں تھی, لیکن بدکاروں کو سپورٹ کرتی تھی, کوئی مالی لالچ تھی اس کی. پیغمبروں کی بیویاں غیر مسلم ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایسا لبرلزم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی کہ یہ تو آپ کے معاشرے کو بالآخر تباہ کر دے گا. تو اپنی گھر والی کو بولو بیگم یہ تمہارا گھر ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے بتایا کرو کہاں جا رہی ہے, اتنی نگرانی رکھنا بولو ضرور. میں شک نہیں کر رہا, بتاؤ کہاں ہو, اور جہاں بھی ہو میں جب فون کروں تو مجھے بتا دو بھیا بیٹھی ہوئی, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اپنی خام خام ایسے دقیانوس نہ بن جائے کہ ایک صاحب نے اتنے سختی کی ہوئی تھی, باہر سے کنڈی تالا لگا کے جاتے تھے, یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے نا. اتنا بھی نہیں ہے یار, جب بھی گھر سے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ ہو گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جاب بھی کر رہی ہیں, ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہیں مردوں سے. اور پھر میں بتا دوں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. بہت سی جاب کرنے والی گھروں میں رہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے. لیکن یہ جو ہمارا کلچر بالآخر اس کلچر کی وجہ سے جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ پہنچا ہوا ہے. کسی نے کہا نا انگریز جھوٹ نہیں بولتے, واقعی صحیح بات کی ہے, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے جتنا انگریز جھوٹ بولتا ہے اتنا ہم اور آپ اپنی بیویوں سے جھوٹ بولو نہیں بولتے. وہ سارا جھوٹ ان کا وہاں نکلتا ہے, سمجھتے ہو نا, وہاں وہ جھوٹ نکلتا ہے ان. تو یہ کلچر کو بچانے کی. مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں, مختصر وضاحت کر دیں, تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں, ان کے حقوق بھی موٹے موٹے, پراٹھے کھا کھا کے, پیزے کھا کھا کے, دونوں کیا ہو رہے ہیں موٹے موٹے. تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے, یہ شوہر کا بنیادی حق ہے. وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے, یہ بنیادی حق ہے شوہر کا, اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ. حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے, جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے, مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا. تو یہ اس کا بنیادی حق ہے, اور اسے ٹائم دے, یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے. شادی ہو گئی, اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ, 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ, 2 بجے تک, پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے, پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے. تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے. اچھا, جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے بیان میں بات کی نا بیوی کے حقوق کی, تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی, کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے, کسی کو غلط بیوی ملتی ہے, تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا. اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو, لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے. میاں آتا ہے گھر میں, وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ, بیگم کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے, وہ ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے. تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا. بھائی یہ موڈ اچھا کرو یار, تگا آ رہا برا آیا, ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا, کچھ دل پہ لے گئی, پوز کچھ سینسٹیو ہوتی ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی ہے, پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے.
تو کہہ رہا نہ بھائی وہ تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں. تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہوتی. بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو. چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے. اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے، وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا، ختم. نہیں بھائی، آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے. اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے. باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں. یوں کہہ دے، یوں نہیں کہو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں. زندگی کی گاڑی ایسی ہی چلتی ہے بس. مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی. میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤ، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں. بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات. ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے. بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو. لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دوڑ طلاقیں، یہ جگلیوں کا کام ہے. سمجھتے ہو، جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گے. انجوائے کرو اس کو. تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے. سمجھ رہے ہو، وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو. ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں. امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں تھک کر کے نا، جیل. امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے. صحیح ہے، دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار. دنادن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے، 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو. اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے، میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر نہیں چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے. وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو. سمجھتے ہو، تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں. جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلائیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا، مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا. مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا، کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے بولو. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے، وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات، وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان اس کا زیادہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ، خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے، آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے، کیوں
کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں، حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھئی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی، تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھئی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو، ایسے ہی رہنے دو اس میں. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا، پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات ادھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق کو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا، تو ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی، تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا، اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے یوں نہ کر دیا جائے، مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھئی دیوار کو بڑھا دو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا. اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے، انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا. تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا، آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا، انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں، امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے، یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں، کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو، اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے جا کے، ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں، حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو، عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، مصلحتاً، بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات، مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے، لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے، مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا، ڈر نہیں رہا ہوتا وہ.